السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ویوز، میں ہوں علی سرور۔ اس وقت سب سے زیادہ جو بات ہو رہی ہے وہ ہے نگراں حکومت کے سیٹ اپ کے حوالے سے، اور آئندہ انتخابات جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اکتوبر نومبر میں ہوں گے، کیونکہ وزیر اعظم پاکستان نے کہا ہے کہ جناب مدت کمپلیٹ ہونے سے پہلے یہ حکومت گھر چلی جائے گی اور نگراں سیٹ اپ آ جائے گا، نگراں وزیر اعظم اور کابینہ موجود ہوگی، اور الیکشن کمیشن اعلان کرے گا کہ پھر اکتوبر یا نومبر میں انتخابات ہوں گے۔ اگر یہ مدت کمپلیٹ کرتی حکومت تو پھر 60 دن کا وقت ہوتا ہے الیکشن کمیشن کے پاس، لیکن مدت کمپلیٹ نہ کرنے کا کہا ہے وزیر اعظم پاکستان نے، تو 90 دن کا وقت ہوگا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس۔ اچھا، حکومت میں جو سیاسی جماعتیں شامل ہیں اس میں MQM پاکستان اسٹیک ہولڈر، انہوں نے یہ کہا ہے کہ پرانی مردم شماری پر انتخابات ناقابل قبول ہیں، اور اب یہ بیان سامنے آیا جماعت اسلامی کی جانب سے بھی، وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ جی نئی مردم شماری کے مطابق انتخابات ہوں، لیکن حکومت کے اب تک کے جو وزراء ہیں، وفاقی وزراء، وہ کہہ چکے ہیں کہ پرانی مردم شماری یعنی 2017 کی جو مردم شماری تھی اسی پر انتخابات ہوں گے۔ تو اب MQM پاکستان کا کیا موقف ہوگا، اور پھر نگراں سیٹ اپ جو بن رہا ہے، کیا MQM سے مشاورت کی جا رہی ہے؟ کیونکہ نام آ چکا ہے اسحاق ڈار صاحب کا نگراں وزیر اعظم کے طور پر، ذرائع کے حوالے سے خبریں بھی گردش کر رہی ہیں۔ اسی پر ہم بات کریں گے MQM پاکستان کے سینئر رہنما ہیں ڈاکٹر صفوان ملک صاحب۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے تو بتائیے کہ نگراں سیٹ اپ کے حوالے سے، اور حکومت مدت کمپلیٹ نہیں کریں گی، وزیر اعظم صاحب نے یہ فرما بھی دیا، تو کیا آپ یعنی کہ آپ کی پارٹی سے بھی مشاورت ہو رہی ہے اس حوالے سے کہ نگراں سیٹ اپ میں کون کون وزیر ہوگا، اور وزیر اعظم کا نام کیا فائنل کر لیا گیا ہے، اعتماد میں لیا ہے آپ لوگوں کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو سو مچ علی بھائی فار ہیونگ می آن یور شو۔ سب سے پہلے تو دیکھیں، سب سے اہم بات، ایک اہم نقطہ جو آپ نے جس کا اظہار کیا اپنی گفتگو میں، وہ یہ ہے کہ MQM کا سب سے اہم اور جو MQM کا سب سے دیرینہ مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ جو کراچی کی مردم شماری جس سے کمپرومائز کر دیا گیا، جہاں پر کراچی کے لوگوں کو گمشدہ کر دیا گیا، جب تک اس مردم شماری کو ٹھیک نہ کر دیا جائے اور جب تک اس مردم شماری کے مطابق ووٹر لسٹوں کو نہ بنایا جائے، یعنی ان لوگوں کو نہ کہ صرف ان کا اندراج کیا جائے بلکہ ووٹوں میں بھی ان کو شامل کیا جائے، تب تک MQM ایسے کسی انتخابات کو تسلیم نہیں کرتی۔ اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جب تک آپ ہمارے لوگوں کو گرنے کے لیے ہی تیار نہیں ہیں، جب تک آپ ہمارے لوگوں کو اس بات پہ آمادہ نہیں ہے کہ جو لوگوں کا جائز حق ہے وہ انہیں ملے، جو سب سے پہلے ووٹ کا اندراج ہے، جس پہ ان کے وسائل کی تقسیم ہونی ہے، جس سے ان کی گنتی ہونی ہے، جس سے ان کے مسائل کا حل ہونا ہے، جب تک آپ اسی پر ہمارے ساتھ تیار نہیں ہے تو ممکن نہیں ہے کہ MQM ایسے کسی بھی انتخابات کے ساتھ کھڑے ہو۔ اور علی بھائی آپ گواہ اس والی بات کے کہ کس طرح MQM نے اپنے حصے کی اینٹ لگائی اور بلدیاتی انتخابات سے MQM پیچھے ہٹی، صرف اسی مطالبے کے اوپر کہ بھائی جب تک آپ ہماری گنتی درست نہیں کریں گے، جب تک آپ ہماری حلقہ بندیاں ٹھیک نہیں کریں گے، تو MQM کے لیے کسی بھی طرح یہ بات ڈویبل نہیں ہے۔ وزیر اعظم جو بھی آئے، نگراں وزیر اعظم آئے، نگراں وزیر اعلیٰ آئے، MQM کی بالکل اس کے اندر رائے شامل ہونی چاہیے، لیکن جو ہمارا سب سے پہلا مطالبہ ہے وہ صرف یہی ہے کہ جب تک آپ ہماری گنتی ٹھیک نہیں کریں گے اور اس گنتی کے مطابق الیکشن نہیں کریں گے، ورنہ جتنی ہماری ایکسرسائز ہے وہ ساری ویسٹ ہو جائے گی، اور یہ ایکسرسائز ہماری ذاتی گین کے لیے نہیں ہے، یہ کراچی کے گین کے لیے۔ کوئی بھی وزیر اعظم بنے، کوئی بھی وزیر اعلیٰ بنے، کوئی بھی شہر کا میئر بنے، لیکن کراچی کے لوگوں کا گنا جانا اس کی بیسک ایک نیسیسٹی ہے، کراچی والے کی ایک وقت کی ضرورت ہے۔ اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ جو اس وقت ایک پولرائزیشن ہے، جس حد تک اس وقت ایک عدم اطمینان کی کیفیت ہے، اس کو ختم کرنے کا اگر کوئی واحد طریقہ ہے لوگوں میں اعتماد اور ایک تسلی بخش ماحول کو کھڑا کرنا ہے، تو اس کے لیے کراچی کے لوگوں کو گننا بہت ضروری ہے۔ MQM کا یہ بیسک مطالبہ ہے، اس کے لیے ہم ہر حد تک جا رہے ہیں، ہر فورم پر بات کر رہے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ تو آپ کا ظاہر مطالبہ ہے آپ کی پارٹی کا، اور جس طرح آپ کی گفتگو سے اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ اگر ایسا نہ ہوا تو MQM پاکستان پھر انتخابات میں حصہ نہیں لے گی، یا پھر ملک کے وسیع تر مفاد میں MQM خاموشی اختیار کرے گی اور انتخابات میں حصہ لے گی آگے جا کر؟ دیکھیں، اس میں علی بھائی بہت کلیئر میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ نہ تو یہ اس ملک کے لیے کوئی پہلے انتخابات ہیں، نہ یہ اس ملک کے کوئی آخری انتخابات ہوں گے، اور یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ MQM ہی الحمدللہ اس گیم میں ہمیشہ گیم بریکر یا گیم میکر رہی ہے۔ چاہے ماضی کی حکومت ہو، اس میں بھی MQM کا ایک خاصا ایک رول رہا ہے، اور چاہے یہ والی حکومت ہو، اس میں بھی MQM کا ایک رول رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب اگر MQM کا اتنا اہم رول رہا ہے، ہم بھی جانتے ہیں کہ MQM کے بغیر نہ عمران خان کی حکومت چل سکتی تھی، نہ موجودہ سیٹ اپ چل سکتا تھا، اتنی اہم پوزیشن تھی آپ کی، اتنی اہم پوزیشن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کیا کچھ حاصل کیا کراچی کے لیے آپ نے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو ہم نے یہ حاصل کیا کہ جو مردم شماری 1,48,00,000 پر ختم ہو رہی تھی، وہ ہماری ملاقاتوں سے، ہماری گفتگو سے، ہماری میٹنگ سے، ہماری بات سے وہ 1,98,00,000 تک پہنچ گئی۔
ہماری اس گفتگو سے اس نتیجے پر ہم یہ پہنچے, ان میٹنگ سے ہم یہاں پہنچے کہ جو اب ریمیننگ مردم شماری ہے اس کے اوپر بات چل رہی ہے, ان حلقوں کو کھولا جا رہا ہے, ان کی بھرپور ایگزامینیشن ہو رہی ہے, اس کے پیچھے ٹیمز لگی ہوئی ہیں اور اس کو فردر ایویلیویٹ کر رہی ہیں کہ جہاں جہاں ڈسکرپنسی ہے, جہاں جہاں مسئلے مسائل ہیں, نہ کہ صرف ان کا تعین کیا جائے بلکہ ان مسائل کو ایڈریس کر کے انہیں حل کیا جائے. یہ ایم کیو ایم نے حاصل کیا ہے. اور جہاں تک یہ بات ہے کہ بھئی حکومت میں ایم کیو ایم کے پاس اکثر لوگوں کا, ہمارے دوستوں کا, ہمارے ناقبت اندیش لوگوں کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ بھئی ایم کیو ایم نے کوئی وزارتیں لی, تو بھئی ایم کیو ایم تو وہیں کی وہیں کھڑی ہوئی تھی جہاں تھی. ایم کیو ایم کے پاس تب بھی 2 وزارتیں تھیں, ایم کیو ایم کے پاس اب بھی وزارتیں. ہاں اب ضرور یہ فرق ہے, اور یہ فرق بالکل واضح فرق ہے کہ ایم کیو ایم کے ہی کہنے سے یہ مردم شماری ہوئی, اور ایم کیو ایم کے کہنے سے ہی جو لوگوں کا اضافہ ہوا یہ ایم کیو ایم کی طاقت اور ایم کیو ایم کی کوشش اور ایم کیو ایم کی کاوش اور کراچی والوں کی طاقت سے ہوا ہے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم اگر نہ کہتی تو پھر یہ 48 پر آبادی ختم ہو چکی ہوتی, مان لیا جاتا اور اس کو منظوری دلا دی جاتی. یعنی وفاقی حکومت اور صوبہ سندھ کی حکومت آپ دونوں کو نشانہ بنا رہے ہیں کہ دونوں نہیں چاہتی تھی کہ کراچی کی آبادی کو پورا گنا جائے, اور گنا تو ابھی بھی پورا نہیں گیا. یہ بات بھی آپ دہرائیں گے اس بات کو بھی؟ جی بالکل, میں اس کی آپ کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں, اور لیکن اس میں ایک چیز بڑی کلیئر کروں کہ ہمارے ساتھ وفاقی حکومت جو مسلم لیگ نون کی حکومت تھی اس نے ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کرا. نہ صرف اس نے تعاون کرا, جو منسٹر تھے احسن اقبال صاحب, انہوں نے مسلسل ہمارے ساتھ میٹنگز میں شریک ہوئے, ان میٹنگز میں بیٹھے اور انہوں نے اس چیز کو ایڈریس کیا. جو لوگ یہ بات سننے کو تیار نہیں تھے, جب انہوں نے یہ ساری باتیں سنی, ان سارے واقعات کو ایویلیویٹ کروایا, تو وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ بھئی ہمارے جو مطالبات ہیں وہ بالکل جائز ہیں. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کے کوئی سر پیر نہیں, یہ ایک حقیقت پہ مبنی گفتگو ہے. اور اس کی پوری ایویلیویشن جب کرائی گئی تو یہ چیز سامنے آئی کہ بہت سارے حلقے ایسے ہیں جہاں پر آبادیوں کو پراپر طریقے سے نہیں گنا گیا. ہائی رائز بلڈنگز ہیں جہاں پر فرسٹ اور سیکنڈ فلور تک گئے, اس کے بعد ان کو نہیں گنا گیا. اسی طرح بہت سارے بلاکس ہیں جن کو اسکپ کر دیا گیا. لیکن ہماری شکایت آج بھی کسی کے ساتھ ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کے ساتھ ہے, سندھ حکومت کے ساتھ ہے, جس نے بددیانتی کی بنیاد پر, جس نے بدنیتی کی بنیاد پر, جس نے تعصب کی بنیاد پر, لسانیت کی بنیاد پر ہمیں ایک دفعہ پھر ہماری آبادی پر شب خون مارنے کی کوشش کی, سازش کی. ہمیں نہیں گنا گیا اور اسی کے خلاف ہم نے وفاقی حکومت سے رابطہ کیا. اور اس کے بعد ہمارا آپ گواہ ہیں کہ انہوں نے تو اپنے سٹیٹسٹکس جاری کر دیے تھے کہ 98% سینسس کمپلیٹ ہو گیا اور 1.48 کروڑ یہاں کی آبادی ہے, جبکہ ساری دنیا اس بات کی گواہ ہے, تمام عالمی جریدے اس بات کی گواہ ہے کہ یہ شہر 3-3.5 کروڑ کی آبادی زیادہ کا شہر ہے. اور آپ نے 1.48 پہ اس کو جب ختم کر دیا اور ایم کیو ایم کے شور مچانے کے بعد, ایم کیو ایم کی مسلسل میٹنگز کے بعد جب آپ نے اس کو سندھ میں آپ ڈاکٹر صاحب, سندھ میں آپ صرف کراچی کی بات کرتے ہیں آبادی کم اور زیادہ کی, اب پورے سندھ کی بات نہیں کرتے آپ لوگ, جبکہ پیپلز پارٹی نے سندھ کے حوالے سے بھی بات کی, پورے سندھ کے حوالے سے کہ جناب وہاں بھی مردم شماری درست نہیں ہوئی ہے. تو آپ کیا الگ دیکھتے ہیں کراچی کو سندھ میں؟ حالانکہ کراچی بھی ایک بڑا شہر ہے پاکستان کا بھی, سندھ کا بھی دارالخلافہ ہے سندھ کا. تو جی بالکل, ہم اس والی بات کو بالکل ہم اس طرح دیکھتے ہیں اور اس طرح سمجھتے ہیں. لیکن کاش اگر ہمارے بھائی جو سندھ حکومت میں اس وقت بیٹھے ہوئے حکومت چلا رہے, اگر وہ اس طرح کی ہمارے ساتھ تعصب اور لسانیت کی فضا نہ قائم کرتے, کاش جب وہ 2.5 لاکھ نوکریاں دے رہے تھے تو اس میں ایک بھی اردو بولنے والے کو بھی نوکری دیتے, کراچی حیدرآباد میں رہنے والے کو بھی نوکری دیتے. کاش جب وہ یہاں پر پوسٹنگز اور پروموشنز کرتے ہیں تو اس میں کسی ایک اردو زبان بولنے والے کو, کسی مہاجر کو, کسی کراچی حیدرآباد میں رہنے والے کو بھی پوسٹنگ پروموشنز دیتے, تو ہم یہ والی بات نہ کرتے. کاش وہ آج ہمارے اوپر یہ کوٹا سسٹم نہ لگاتے اور اس کوٹا سسٹم کی زد میں ہمیں نہیں پیستے, تو ہم یہ والی بات نہ کرتے. کاش جس طرح وہ یہ جب بتاتے ہیں کہ نواب شاہ میں اور ٹھٹا میں اور جامشوروں میں اور سکر میں جس طرح آبادی بڑھ رہی ہے, کاش وہ اس طرح بتاتے کہ کراچی حیدرآباد, جہاں پر کراچی میں پاکستان سے پورے لوگ آ رہے ہیں, کاش وہ یہ بتاتے کہ ہماری بھی آبادی اس طرح بڑھ رہی ہے. کاش وہ ہمارے ساتھ یہ لسانیت نہ کرتے تو ہم بھی یہ والی بات ضرور کرتے سامنے سے. اچھا, یہ تمام چیزیں ایک طرف تو آپ کے اتنے زیادہ گلے شکوے ہیں پیپلز پارٹی سے, اور پیپلز پارٹی نے کمال مہربانی سے آپ کو اتنا نوازا ہے کہ 2 ایڈمنسٹریٹر بھی آپ کے دیے ہوئے تھے. یہ حالانکہ کسی بھی جگہ آپ کے کوئی ان سے کوئی اس طرح کا تو کوئی معاہدہ تو نہیں ہوا تھا کہ ایڈمنسٹریٹر 2 دیں گے. سر یہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ تھی نا اس کا مطلب پیپلز پارٹی سے, 2 ایڈمنسٹریٹر آپ کو دے دیے اور وہ کام کرتے رہے 1.5 سال. دیکھیں میں اس میں ایک بڑی کلیئر بات علی بھائی میں آپ کو بتاؤں, کیا یہ جو ایڈمنسٹریٹر کی بات ہے, ایم کیو ایم اتنے کام جانتی ہے اور اتنا ہنر رکھتی ہے کہ اگر ہمیں ان سے کچھ لینا ہوتا یا ان سے کچھ کرنا ہوتا تو آج ہم اپوزیشن بینچز میں پورے ٹائم میں نہ بیٹھتے, ہم اپوزیشن میں مسلسل بیٹھے رہیں. اور جن 2 لوگوں کی آپ جن ایڈمنسٹریٹرز کی بات کر رہے ہیں, کیا ان ایڈمنسٹریٹرز نے آنے کے بعد کیا اپنی ذاتی حیثیت میں اپنے لیے کوئی کام کرا یا عوام کی یا لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیا؟ تو ایڈمنسٹریٹر تو کوئی چیز ہی نہیں, وہ 2 گورنمنٹ آفیسرز تھے جو اس جگہ پر پوسٹڈ ہو گئے. اگر ہمارے لیے کچھ ہونا ہوتا تو ہمارے صوبائی وزیر ہوتے,
ہمارے اس کے بعد کیبنٹس میں ہمارے منسٹرز ہوتے ہیں اور ہماری چیزیں ڈفرینٹ ہوتی ہیں, معاملات ڈفرینٹ ہوتے ہیں, لیکن ہم نے یہ پریفر کیا کراچی کے لیے, کراچی والوں کے لیے, کہ ہم اپوزیشن بینچز میں بیٹھیں, کیونکہ ہم یہ قبول نہیں کر سکتے کہ جو جماعت کراچی کے اوپر شب خون مار رہی ہے, جو کراچی کے لوگوں کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے, ہم ان کے ساتھ ان کی صفوں میں جا کر بیٹھ جائیں. نہ ہم نے ماضی میں ایسا کیا, نہ ہم حال میں اس چیز کو قبول کر سکتے ہیں, اور نہ انشاءاللہ مستقبل میں آپ ایسی کوئی چیز دیکھیں گے. نہیں, ماضی میں تو ظاہر ہے ایم بارہا حصہ رہی پیپلز پارٹی کا, لیکن ایڈمنسٹریٹر میں نے اس لیے گزارش کی آپ سے کہ صرف اگر ایڈمنسٹریٹر کی ہم بات کریں تو اس کی کوئی وجہ نظر نہیں آ رہی تھی. مطلب ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں ہم اپوزیشن بینچوں میں بیٹھے رہے, چاہتے تو حکومت میں شامل ہو جاتے, منسٹریاں لے لیتے, تو پھر یہ اتنی بڑی پوسٹیں نہیں ہیں دو ایڈمنسٹریٹر لے کر آپ نے, اس کا کوئی جواز ہے ایسا جس کی وجہ سے آپ نے لینا پڑی ہوں آپ کو؟ نہیں, کوئی اس میں دیکھیں علی بھائی, اس میں یہ کہ ایڈمنسٹریٹر ہمارے حساب سے کوئی ایسی پوسٹ نہیں ہے. دیکھیں اگر ہم تو جس پوزیشن پر تھے, اگر ہمیں اس میں بارگین کرنی ہوتی ہے, اگر ہم اس میں کسی عہدے کے لیے کوئی چیز چل رہی ہوتی, تو آپ یقین کریں ہماری مشکل نہیں تھا اس صوبے کی کوئی بڑی سے بڑی وزارت. اچھا, چھوٹا بریک لوں ڈاکٹر صاحب, پھر آپ شامل کرتے ہیں. ایک چھوٹا مجھے بریک لینا ہے, ایک چھوٹا بریک ناظرین, ایک چھوٹا بریک لے لیں. ڈاکٹر صاحب سے گفتگو پھر دوبارہ شروع کریں گے یہیں سے, کہیں مت جائے گا, دیکھتے رہیے نیوز ویوز.